بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج پچھتاوا کہانی کے ساتھ آپ کی ہوسٹ دعا بٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امام صاحب احمد انکل کے جاتے ہی واش روم کے دروازے کی طرف متوجہ ہوئے۔ انہوں نے پھر سے کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ تقریباً 5 سیکنڈ تک پڑھنے کے بعد جیسے ہی دروازے پر پھونک ماری، دروازہ ایک جھٹکے سے کھل گیا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ اندر لپکے۔ چاچا بھی ان کے پیچھے ہو لیے۔ اندر کا منظر بڑا ہی خوفناک تھا۔ آفتاب بھائی اونڈے منہ گرے ہوئے تھے اور ان کے ارد گرد بے تحاشا خون بکھرا ہوا تھا۔ جیسے ہی انہیں سیدھا کیا تو چاچا جان کی حالت غیر ہو گئی۔ آفتاب کے عین دل کے مقام پر ایک 3 ہاتھ لمبا خنجر پہ وس تھا اور آنکھیں بھی غائب تھی، ہونٹ بھی کٹے ہوئے تھے۔ چاچا جان ہچکیوں سے رو رہے تھے۔ امام مسجد نے کچھ پرانی آیات پڑھی اور خنجر پر پھونک ماری اور پھر آنکھیں بند کر کے کافی زور لگا کر خنجر کو باہر نکال لیا۔ وہ خنجر بے حد تیز اور چمکدار تھا۔ امام مسجد نے خنجر کو وہیں پر پھینک دیا اور آفتاب کو اٹھا کر ایک اور شخص کے حوالے کر دیا اور جلدی سے باہر نکل آئے۔ ایک آدمی چچا کو سنبھالے ہوئے تھا۔ امام مسجد نے باہر نکل کر پھر سے کچھ پڑھ کر دروازے پر پھونک ماری تو پورا واش روم لرز اٹھا جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ اس کہانی کی مزید تفصیل جاننے کے لیے آخر تک میرے ساتھ رہیے۔ گاؤں کا چوکیدار اثر ڈنڈا ہاتھ میں پکڑے دوسرے ہاتھ میں ٹارچ تھامے آہستہ آہستہ جاگتے رہو کی آواز لگاتا ہوا گلیوں میں گھومتا پھر رہا تھا۔ سردی کی وجہ سے ہر کوئی کمرے میں گرما گرم لحافوں میں میٹھی نیند سو رہا تھا۔ گلیاں سنسان ہو چکی تھی اور اظہر اپنی اکلوتی گرم شال لپیٹے منہ سے باپ اڑاتا ہوا ٹارچ سے اندھیری گلیوں میں روشنی ڈالتا ہوا پہرا دینے میں مگن تھا۔ سب گلیوں کا چکر لگانے کے بعد وہ فصلوں اور آبادی سے کچھ دور موجود اس میدان میں ایک طرف چھوٹے سے تھڑے پر جا بیٹھا جہاں ہم سارا دن کرکٹ کھیل کر اپنا شوق پورا کرتے تھے۔ یہ تھڑا ہم سب نے مل کر بنایا تھا جس پر بیٹھ کر کرکٹ کے کھیل میں شامل نہ ہونے والے بچے بیٹھ کر کھیل کو دیکھتے تھے۔ کچی مٹی کے گارے اور اینٹوں کا یہ تھڑا رات کو عصر کے کام آتا تھا۔ وہ اپنے اوپر اچھی طرح چادر لپیٹے ٹارچ اور ڈنڈا پاس ہی تھڑے پر دائیں طرف رکھے ادھر ادھر دیکھنے میں مگن تھا کہ اسی وقت اس کی نظر کھیتوں کی طرف کے دائیں طرف موجود چھوٹے سے راستے پر پڑی۔ ایک انسانی ہیولا کھیتوں کی طرف سے اسے اپنی طرف آتا ہوا دکھائی دیا جس کا چہرہ اندھیری کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ حیرت سے اس طرف دیکھنے لگا۔ اس نے ڈنڈا اور ٹارچ جلدی سے پکڑ لی اور نیفے میں اڑاسا ہوا پسٹل بھی تھپ تھپا کر دیکھا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی گاؤں کا آدمی ہو۔ اظہر نے سوچتے ہوئے ریوالور نکالنے سے گریز کیا، پھر کچھ سوچتے ہوئے بائیں طرف موجود گلی کے شروع میں ہی موجود نیم کے بڑے سے تنے کے پیچھے خود کو چھپا لیا اور تھوڑا سا کھسک کر اس سمت دیکھا جدھر سے وہ شخص آ رہا تھا۔ وہ اب اظہر سے کچھ ہی دور تھا۔ اظہر جٹ سے دوبارہ نیم کے تنے کے پیچھے ہو لیا۔ قدموں کی آواز اب واضح سنائی دے رہی تھی۔ تقریباً 10 قدم چلنے کے بعد قدموں کی آواز بند ہو گئی۔ وہ حیرت سے یہ سب ہوتا ہوا سن رہا تھا، پھر کھسکتا ہوا دوبارہ موڑ کے پاس آ کر اس گلی کی طرف جاگا تو مارے خوف کے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ کانپتا ہوا پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس ہیولے کو دیکھ رہا تھا جو کہ گلی کے بائیں طرف موجود 10 سال سے بند مکان کے دروازے پر کھڑا تھا اور اس کا قد آہستہ آہستہ لمبا ہوتا جا رہا تھا جبکہ جسم پھیلتا جا رہا تھا۔ 8 فٹ کی دیوار اس کی کمر تک آ گئی تھی اور وہ اور لمبا ہوتا جا رہا تھا اور جسم کی چوڑائی بھی 9-10 فٹ ہو چکی تھی۔ سخت سردی میں بھی اظہر پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ دل کہہ رہا تھا کہ بھاگ جائے مگر قدم من بھاری ہو چکے تھے۔ اب اس کا قد اتنا لمبا ہو چکا تھا کہ 8 فٹ کی دیوار اس کے گھٹنوں سے بھی نیچے تھی۔ وہ بڑی آسانی سے دیوار کے پار اندر مکان میں چلا گیا اور ادھر ادھر گھومنے لگا۔ پھر مکان کے اندر بیرونی دیوار کے پاس موجود غالباً واش روم کے پاس جا کھڑا ہوا اور اب اس کا قد کم ہونے لگا اور 9-10 فٹ چوڑے جسم کی چوڑائی بھی کم ہونے لگی۔ آہستہ آہستہ وہ کم ہوتا گیا، دیوار سے چھوٹا ہو گیا اور نظر آنا بند ہو گیا۔ اظہر کی سانس بہت تیز چل رہی تھی اور سارا جسم کانپ رہا تھا۔
وہ سمجھ چکا تھا کہ 10 سال سے بند مکان پر جنات کا قبضہ ہو چکا ہے۔ وہ ایک بہت بہادر انسان تھا، مگر کچھ دیر پہلے ہونے والے انہونے سے واقعے نے اسے بری طرح ڈرا دیا تھا۔ گھر کی کچی بیٹھک کا دروازہ جس پر وہ باہر سے تالا لگا کر جا چکا تھا، جلدی سے تالا کھولا اور اندر جا کر کنڈی چڑھا دی اور چارپائی پر گر گیا۔ جلدی سے خود کو بستر میں چھپایا اور اپنے آپ کو نارمل کرنے کے لیے 3-4 لمبے لمبے سانس لیے، اپنے چہرے کا پسینہ پونچھا اور آیتل کرسی کا ورد کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ وہ اس اثر سے باہر آنے لگا۔ اس نے لوگوں کی پریشانی اور ڈر کی وجہ سے فی الحال کسی کو نہ بتانے کا سوچا۔ وہ مکان 10 سال سے غیر آباد تھا، جس کے مکین بچوں کی پڑھائی کی وجہ سے شہر جا چکے تھے اور مڑ کر خبر نہ لی تھی۔ کمروں اور ایک بیٹھک اور کچن اور 2 واش روم کا یہ گھر پکا تھا اور چند گاؤں کے اچھے گھروں میں شمار ہوتا تھا۔ پتہ نہیں آنے والے دنوں میں کیا ہو۔ اس نے خوف سے جرجری لی۔ ساری رات خوف سے وہ سو نہ سکا۔ جیسے ہی مسجد سے فجر کی اذان کی آواز بلند ہوئی، اسے کافی اطمینان ہوا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ ساری رات جاگتے رہنے سے اسے فوراً ہی نیند نے آن دبوچا۔ دوپہر میں دھوپ کافی نکلی ہوئی تھی اور اسی دھوپ میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے سب گاؤں والوں کے ہوش اڑا دیے اور پورے گاؤں میں خوف و ہرس کے ساتھ ساتھ دکھ کی لہر بھی دوڑ گئی۔ شہر سے تانیہ، شبیر اور آفتاب اپنے چچا کے گھر سردیوں کی چھٹیوں میں آئے ہوئے تھے اور اپنے چچا زاد کزنز قاسم، فاطمہ اور آمنہ کے ساتھ گراؤنڈ میں کرکٹ کھیلنے میں مگن تھے۔ آفتاب بیٹنگ، قاسم بالنگ کہ شبیر وکٹ سنبھالنے کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ قاسم نے بال کروائی تو آفتاب نے زور سے ہٹ لگائی، جس سے بال اس بند مکان کے اندر جا گری۔ او شٹ یار! شبیر غصے سے آفتاب کو ایک تھپڑ سیدھ کرتے ہوئے کہا۔ اب کیا کرے؟ آمنہ نے زور سے چیختے ہوئے کہا۔ سب ہی اکٹھے ہو چکے تھے۔ تھڑے پر بیٹھے گاؤں کے بچے بھی مایوسی سے ہمیں دیکھنے لگے۔ یہ دوسری گیند تھی جو اس مکان میں جا چکی تھی۔ پہلی گیند اس لیے اٹھا کر نہ لائی گئی تھی کہ ہمارے پاس دوسری پڑی تھی، مگر اب دونوں ہی گر چکی تھی۔ ظاہر ہے اب لانی ہی پڑے گی۔ شبیر نے منہ بناتے ہوئے کہا، میں لے کر آتا ہوں۔ آفتاب نے بیٹ قاسم کو پکڑاتے ہوئے کہا اور بیرونی دیوار کی طرف چل دیا۔ اتنے میں چوکیدار اظہر بھی اپنی گلی سے نکل کر میدان کی طرف آ چکا تھا۔ آفتاب کو دیوار پر چڑھتا ہوا دیکھ کر اس کے استان خطا ہو کے، ارے آفتاب پتر نیچے اتر جلدی سے، رکو اندر مت جانا۔ اظہر پریشانی اور خوف سے چلاتے ہوئے ان کی طرف دوڑا۔ آفتاب جو کہ چھلانگ لگانے ہی والا تھا، حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ نیچے کھڑے سب باقی حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا ہوا اظہر چاچا؟ آفتاب نے اظہر چاچا کے پاس آنے پر دیوار پر بیٹھے بیٹھے پوچھا۔ پتر نیچے اتر، اس مکان میں اسیب ہے، اظہر چاچا نے منت بھرے لہجے میں کہا تو ہم سب ہنس پڑے۔ اظہر چاچا ہماری گیند پچھلے ہفتے بھی تو گری تھی، ہم اٹھا لائے تھے، ہمیں تو کچھ نہیں ہوا۔ شبیر نے لاپرواہی سے کہا۔ ہاں بالکل، آفتاب نے شبیر کی ہاں میں ہاں ملائی، جس پر مجبوراً اظہر چاچا کو سارا واقعہ انہیں سنانا پڑا جو رات کو پیش آیا تھا، جسے سن کر سب لڑکیاں ڈر گئی، جبکہ اظہر چاچا بھی کافی ڈرے ہوئے لگ رہے تھے، مگر آفتاب، شبیر اور قاسم حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ابے لنگور نیچے اتر، رہنے دے بال کو۔ قاسم بھی کچھ پریشان ہو چکا تھا، سو اس نے آفتاب کو دیکھتے ہوئے پریشانی سے کہا، نہیں او ڈرپوک، مجھے یہ سب چچا کا وہم لگتا ہے، میں ضرور جاؤں گا اور گیند لے کر آؤں گا۔ آفتاب نے ضدی اور اٹل لہجے میں کہا، بھیا رہنے دے، ہم گھر چلتے ہیں۔ آمنہ نے بھی منت بھرے لہجے میں کہا، بس چپ رہو سب۔ آفتاب نے ڈانٹتے ہوئے کہا، اچھا چلو ٹھیک ہے، میں دیوار پر چڑھ کر بیٹھتا ہوں، اندر کود کے لے کر آؤ۔ شبیر نے اچانک سوچتے ہوئے کہا اور دیوار پر چڑھ گیا۔ جیسے ہی دیوار پر شبیر چڑھا، آفتاب نے اندر چھلانگ لگا دی۔ تینوں کمروں پر حسب معمول تالا پڑا ہوا تھا اور کچن بیٹھک بھی ایک مضبوط تالے کی مدد سے بند تھی، جن کے آگے موجود برآمدے نے گرمیوں میں کافی فائدہ دیتے ہیں۔ برآمدے کا فرش کافی جگہوں سے اکھڑا ہوا تھا اور مٹی سے بھرا ہوا تھا، باقی سین میں سرخ اینٹیں لگی ہوئی تھی۔
कमरों के बाएं तरफ मौजूद वॉशरूम के पास आफ्ताब को एक गेंद पड़ी हुई नजर आई कि दूसरी गेंद बरामदे के पास मौजूद थी। अजहर बाहर खड़ा बेबसी से इन्हें देख रहा था। आफ्ताब गेंद उठाने पहले बरामदे की तरफ चल दिया और जैसे ही इसने बरामदे के पास पड़ी गेंद उठाई, इसकी नजर बरामदे में कुछ इंच दूर उन पैरों के निशानों पर गई जो इंसानों से काफी बड़े और उल्टे थे। ये देखकर आफ्ताब काफी खौफजदा हो गया और शबीर की तरफ देखने लगा। क्या बात है? शबीर ने इसे सहमा हुआ देखकर पूछा। भाई, यहाँ दो बड़े बड़े किसी के उल्टे पैरों के निशान मौजूद हैं। आफ्ताब ने शबीर को डरते डरते ऊंची आवाज से बताया कि क्या? शबीर ने हैरत से इसकी तरफ देखा। जी भैया, आफ्ताब ने हकलाते हुए कहा। तो आफ्ताब तेज तेज चलता हुआ वॉशरूम की तरफ पड़ी हुई गेंद उठाने चल दिया। जैसे ही आफ्ताब ने गेंद उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, गेंद खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता वॉशरूम की तरफ रेंगने लगी। आफ्ताब खौफजदा नजरों से गेंद को देखने लगा। वॉशरूम का दरवाजा खुला हुआ था। अचानक गेंद एक जंप लगाकर हवा में मुअल्लक हो गई। दीवार पर बैठा हुआ शबीर भी फटी फटी नजरों से ये मंजर देख रहा था। आफ्ताब, गेंद को दफा करो, जल्दी वापस आ जाओ, शबीर ने परेशानी से कहा। हम सब बाहर खड़े हैरत से ये सब सुन रहे थे, लेकिन आफ्ताब अब वॉशरूम के दरवाजे की तरफ देखे जा रहा था। यूं महसूस हो रहा था जैसे इसे कुछ सुना ही ना हो। सामने वाले घर के अहमद अंकल और कुछ लोग भी अब आ चुके थे। अजहर चाचा ने सारा माजरा इन्हें क्या सुनाया था। सभी बहुत परेशान थे। आफ्ताब, वापस क्यों नहीं आ रहे हो? तुम सुन क्यों नहीं रहे हो मेरी बात? आपकी बार, शबीर ने गुस्से से कहा। मगर अगला मंजर काफी हैरानकुन था और खौफनाक भी था। आफ्ताब के जिस्म को एक झटका लगा और वो वॉशरूम की तरफ किसी रोबोट की तरह चल दिया। आफ्ताब, रुको, वापस आ जाओ, शबीर ने चिल्लाते हुए कहा। चाचा भी जल्दी से दीवार पर चढ़े, मगर तब तक आफ्ताब वॉशरूम के अंदर चला गया था। जैसे ही वो अंदर गया, वॉशरूम का दरवाजा एक खौफनाक धमाके से बंद हो गया, जिससे हम सब बुरी तरह डर गए। आफ्ताब, बाहर आओ, आफ्ताब पुत्र। अजहर चाचा और शबीर दोनों जोर से आफ्ताब को आवाजें दे रहे थे। आफ्ताब, बाहर आओ, आफ्ताब पुत्र। अजहर चाचा और शबीर दोनों जोर से आफ्ताब को आवाजें दे रहे थे। शबीर भाई, मुझे बचा लो। वॉशरूम से आफ्ताब की खौफजदा सी आवाज सुनाई दी। हम सब लड़कियां बाहर खड़ी बुरी तरह सहमी हुई थी कि अचानक आफ्ताब भाई की जोरदार भयानक चीख ने हम सबको डरा कर रख दिया। मुझे तो छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। आफ्ताब के चिल्लाने की आवाज तेज हो गई थी। शबीर भाई ने भी अंदर छलांग लगा दी और अपनी जान की परवाह किए बगैर भागते हुए जाकर दरवाजा खटखटाने लगा। उसी वक्त एक और भयानक चीख गूंजी, जैसे कोई सख्त तकलीफ में हो। शबीर भाई पागलों की तरह दरवाजा खटखटा रहे थे और अंदर को धक्का लगा रहे थे, जबकि अजहर चाचा ये सब देखकर हमारी तरफ छलांग लगाते ही उठे और पास खड़े परेशान लोगों को जो आवाजें सुनकर मजीद इकट्ठे हो चुके थे, इनको देखते हुए बोले, अम्मा मस्जिद को लेने जा रहा हूँ, कुछ गलत हो गया है। खौफ से वो कहते हुए मस्जिद की तरफ दौड़ पड़े। हम सब ने रोना शुरू कर दिया क्योंकि अंदर से शबीर भाई आवाजें आना भी बंद हो गई थी। अजहर चचा हमारे अब्बू के हमरा दौड़ते हुए हमारी तरफ आते हुए नजर आए। अम्मा मस्जिद में आते कुछ पढ़कर दरवाजे पर फूंक मारी और फिर अजहर चाचा, अब्बू और पास खड़े अहमद अंकल और एक और शख्स पर भी बारी बारी कुछ पढ़कर फूंक मारी। अम्मा मस्जिद ने जिन जिन पर पढ़कर फूंका था, इनके अलावा बाकी सबको अंदर जाने से मना कर दिया। सबसे पहले अम्मा मस्जिद और फिर बाकी 4 लोग भी अब्बू समेत अंदर दाखिल हुए, लेकिन अंदर दाखिल होते ही सबके उस्तान खता हो गए क्योंकि वॉशरूम के दरवाजे के पास शबीर भाई बेहोश पड़े थे और दरवाजे के नीचे से खून की एक छोटी सी नदी बह रही थी जो कि बाहर फैलती जा रही थी। ओ मेरे खुदाया, इमाम साहब ने देखते ही परेशानी से कहा, शबीर, आफ्ताब मेरे बच्चे। चाचा ने दर्द बड़े लहजे में कहा। इनकी आंखें भीगने लगी। इमाम मस्जिद फिर से कुछ मुंह ही मुंह में पड़ने लगे। सब भी डर गए थे। इमाम साहब ने शबीर को सीधा किया। नब्ज देखी तो चल रही थी। बेहोश डर की वजह से इमाम साहब ने अहमद अंकल को इशारा किया
तो वो शबीर को उठाकर बाहर ले गया। हमने शबीर को बेहोश देखा तो रोने लगे। अहमद अंकल ने कहा, बच्चों तुम भी आओ साथ, मगर हम आफ्ताब भाई को लेकर जाना चाहते थे, इसलिए इनकार कर दिया। इमाम साहब अहमद अंकल के जाते ही वाशरूम के दरवाजे की तरफ मुतवज्जा हुए। इन्होंने फिर से कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। तकरीबन 5 सेकंड तक पढ़ने के बाद जैसे ही दरवाजे पर फूंक मारी, दरवाजा एक झटके से खुल गया। दरवाजा खुलते ही वो अंदर लपके। चचा भी इनके पीछे हो लिए। अंदर का मंजर बड़ा ही खौफनाक था। आफ्ताब भाई औंधे मुंह गिरे हुए थे और इनके इर्द गिर्द बेतहाशा खून बिखरा हुआ था। जैसे इन्हें सीधा किया, चचा जान की हालत गैर हो गई। आफ्ताब के ऐन दिल के मुकाम पर एक 3 हाथ लंबा खंजर पेवस्त था और आंखें भी गैब थी, होंठ भी कटे हुए थे। चचा जान ये सब देखकर हिचकियों से रो रहे थे। इमाम मस्जिद ने कुछ कुरानी आयात पढ़ी और खंजर पर फूंक मारी और फिर आंखें बंद करके काफी जोर लगाकर खंजर को बाहर निकाल लिया। वो खंजर बेहद तेज और चमकदार था। इमाम मस्जिद ने खंजर को वहीं पर फेंक दिया और आफ्ताब को उठाकर एक और शख्स के हवाले कर दिया और जल्दी से बाहर निकल आए। एक आदमी चचा को संभाले हुए था। इमाम मस्जिद ने बाहर निकलकर फिर से कुछ पढ़कर दरवाजे पर फूंक मारी तो पूरा वाशरूम लर्ज उठा जैसे जलजला आ गया हो, और फिर एक बहुत ही भयानक चीख सुनाई दी और दरवाजा फिर से एक धमाके से बंद हो गया। जैसे ही आफ्ताब को बाहर लाया गया, हम सबकी चीखें निकल गई। घर में कहर मच गया। शबीर के गले में पुरानी आयात का तवीज था, जिस वजह से वो महफूज रहे और सिर्फ खौफ की वजह से बेहोश हुए थे। सभी बहुत गमगीन थे। इस मकान को इमाम साहब ने एक हिसार में कैद कर दिया है और इर्द गिर्द दीवार चुनवा दी है, जिससे कोई अंदर नहीं जा सकता। आज इस वाक़े को 4 वर्ष बीत चुके हैं। हम इनके बिछड़ने पर आज भी गमगीन हैं। अब भी कभी कभी इस घर से कहकों की आवाजें सुनाई देती हैं और कभी कभी पतंग भी उड़ाते नजर आते हैं, तो कभी बिल्ली या कुत्ते के रोने की आवाजें आती हैं। सबको यकीन हो चुका था कि वाकई वहाँ सेब है। काश के आफ्ताब भी ये बात समझ जाता। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। साथ ही अपनी होस्ट दुआ वाइस को दें इजाजत। मिलते हैं इंशाल्लाह एक न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।